اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، قرآن و حدیث میں جس چیز کا ذکر ہو کسی مسلمان کے لیے اس سے انکار ممکن نہیں، اور قرآن میں جن چیزوں سے بچنے کی تلقین کی گئی کہ ان چیزوں سے بچیں، یا جن بیماریوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ جادو ہے، جنات ہے، تعویذات ہے، نظر بد ہے، اور قرآن میں اسی کا علاج بھی بتلایا گیا ہے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہ یا رسول اللہ نظر بد بڑی سخت چیز ہے، تو پھر وہی جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نظر بد کا علاج بھی لایا کرتے۔ اب نظر بد کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ والعین حق، نظر بد کا وجود موجود ہے، یعنی یہ ثابت ہے۔ اور نظر بد کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں شہزادوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما پر روزانہ دم کرتے نظر بد سے۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ بہت سے عامل اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ وہ جب کسی کا استخارہ یا حساب کتاب کرتے ہیں، لوگوں پر اثرات نظر بد کے ہوتے ہیں، اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جادو کے اثرات ہیں۔ الحمدللہ ہمارا تجربہ ہے کہ یہ نظر بد کے اثرات کا جو وزن ہے، تقریباً جادو کے اثرات کا وزن بھی وہی ہوتا ہے۔ جو بوجھ نظر بد سے پیدا ہوتا ہے، تقریباً وہی بوجھ جادو سے پیدا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی کسی عامل کو کوئی مریض کہتا ہے کہ میرے کندھوں پہ بوجھ، دل پہ بوجھ، تو وہ ڈائریکٹ کہہ دیتا ہے کہ اس پہ جادو ہے۔ حالانکہ اکثر مریض 90% مریض جو ہیں وہ جادو کے نہیں، نظر بد کے مریض ہیں۔ اور نظر بد ہے کیا چیز؟ نظر بد یہ ہے کہ کسی حاسد اور بھوکے شخص کی نظر اگر کسی نعمت پر پڑتی ہے، کس پر؟ کسی نعمت پر پڑتی ہے، وہ نعمت خوبصورت اولاد ہے، وہ نعمت خوبصورت بیوی ہے، وہ نعمت خوبصورت گھر ہے، وہ نعمت خوبصورت جوانی ہے، وہ نعمت خوبصورت کاروبار ہے۔ جب اس پر کسی حاسد اور بھوکے شخص کی نظر پڑتی ہے، تو وہ اندر کا حسد، وہ اندر کا بھوکا پن، وہ اندر سے نکل کر آنکھوں کے ذریعے بم بن کر سامنے والے شخص پہ پڑ جاتا ہے، اور جیسے ہی پڑتا ہے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ خوبصورت کاروبار پہ پڑ جاتا ہے تو کاروبار ختم، خوبصورت گھر پہ پڑ جائے تو گھر میں کریک، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ خوبصورت چھوٹے بچوں کو پڑے تو وہ صبح شام رونا شروع کر دیتے ہیں، کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ نظر بد کے اثرات ہیں۔ بیوی پہ پڑتی ہے نظر تو بیوی خاون کے ساتھ لڑنے لگ پڑتی ہے، اور جب یہ خاون پہ پڑتی ہے تو خاون بچوں سے بھی لگڑتا ہے، بیوی سے بھی جھگڑتا ہے، اور اپنے والدین سے بھی جھگڑتا ہے۔ اب آپ توجہ سے سنیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ عرب میں چونکہ شدید گرمی ہوتی ہے، اور ایسے گرمی کہ اکثر لوگ عرب کے کالے ہوتے ہیں۔ آج کل اگر تھوڑا بہت گورا پن ہے تو وہ یہ کریموں اور ایسی کی وجہ سے کہ وہ گرمی سے بچ پاتے ہیں۔ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہے جو صحابہ میں چٹے گورے تھے، خوبصورت تھے۔ وہ ایک جگہ نہا رہے تھے۔ اب وہ دیواریں چھوٹی تھی، ناف تک کا علاقہ چھپا ہوا تھا، بدن کا حصہ، اور باقی ناف سے اوپر جو ہے وہ دکھائی دے رہا تھا، اور وہ بالکل چٹا گورا۔ اور کالا انسان بھی ہو تو جو جسم کپڑوں کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے وہ بھی گورا ہوتا ہے۔ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ بدن کے گورے تھے، تو ان کا یہ بدن کا یہ حصہ تو بہت خوبصورت تھا۔
اب ایک شخص وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ یار بڑا خوبصورت شخص ہے، تو اس نے نظر جمالی بالکل. اور یہ بات یاد رکھے، آپ جب کسی نعمت کو دیکھیں تو ان پہ نظریں نہ جمائیں. نظر لگتی کیسے ہے؟ جب نظر بندہ جماتا ہے تو اس کے بعد نظر بد کے اثرات ہوتے ہیں. تو آپ نے نظر نہیں جمانی. اس شخص نے حضرت سہیل رضی اللہ عنہ پر نظر جمائی، اور جیسی نظر جمائی حضرت سہیل رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو حضور نے کہا بھائی پہلے یہ بتاؤ یہاں سے گزرا کون کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فلاں شخص. بلایا گیا اسی شخص کو جس کی نظر لگی. اس کو کہا کہ تم کیوں اپنے ساتھی اپنے دوست کو مارنے پہ تلے ہوئے ہو؟ تو پھر حضرت سعد سہیل رضی اللہ عنہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم فرمایا اور حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کی جان بچ گئی. تو اتنی خطرناک چیز ہے. اور حضور نے کیا فرمایا کہ اگر یہ انسان پہ پڑے تو اسے قبر پہ پہنچا دیتی ہے، پہلے چرپائی پر اور اس کے بعد قبر پر. اور جانور کسی اونٹ پہ پڑے تو اس کو کٹوے تک یعنی اس کو بھی مار دیتی ہے. تو اس لیے نظر بد جادو جیسے سخت چیز ہے، لیکن لوگوں کو اس کے اثرات کا پتہ نہیں. اب اس بات سے اندازہ لگائیں، یہود کو اس چیز کا احساس تھا کہ نظر بد بڑی سخت چیز ہے. اب یہود نے کیا چند بھوکے لوگوں کو جن کی نظر لگتی تھی ان کو بلا کر کہا کہ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے تو تم نے گور گور پر دیکھنا ہے تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر بد کے اثرات. اب وہ یہود گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرماتے اور وہ یہود دور سے کھڑے ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھنے لگے. ظاہر سی بات ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں، خوبصورت لباس اور سب سے حسن زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا سب سے زیادہ، تو انہوں نے گور کر دیکھنا شروع کر دیا. حدیث میں آتا ہے کہ جب ان کی نظر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترنے لگے تو کمزوری کی وجہ سے ان سے چلا نہیں جا رہا تھا. پھر صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کو بلایا، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا اور اس کے سہارے کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے. تو اس لیے کہتا ہوں اگر آپ ان سے بچنا چاہتے ہیں تو دن میں کسی بھی وقت آپ یہ آسان عمل خود پہ کریں، اپنے بچوں پہ پڑھیں. وہ عمل کیا ہے؟ پہلے یہ کہ آپ نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی، 3 مرتبہ آیت الکرسی، ایک مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ، اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ قلم. یہ آخری 3 آیاتیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان هو الا ذکر للعالمین، یہاں تک 3 چھوٹی چھوٹی آیت بنتی ہیں. ان پہ آپ نے دم کر دینا ہے. اور ایک چیز کا احتیاط کرنا ہے کہ میری اور آپ کی نظر سے کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچے. تو اس کے لیے 2 کام کریں، میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کریں. کسی مسلمان کی نعمت دیکھیں تو نظر ٹکا کر نہ دیکھیں کہ نظر جما کر آپ اس کی طرف دیکھیں، اور جیسے ہی نظر پڑے تو فوراً کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. بس یہ 3 الفاظ کہیں اور نظر جھکا رہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.